بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید کو ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اس کے پیٹ میں ایسا شدید درد ہوا کہ اس کی تمام آنتیں ایک شدید درد میں مبتلا ہو گئیں۔ اس کو نہ رات کو چین ہے نہ دن کو چین ہے، جیسے ایک مچھلی پانی کے بنا تڑپتی ہے، وہ دن کو بھی تڑپتا ہے، رات کو بھی تڑپتا ہے۔ اور تو اور جب وہ پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے اتارتا ہے، وہ جا کے اس قدر جلن کرتا ہے کہ اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ میرا رب کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ علی اصغر کو ایک پانی کی بوند نصیب نہیں ہوئی، کہ جس کے پیچھے سارے کا سارا لاہ عمل اس یزید کی وجہ سے ہوا۔ اللہ نے ایسی لعنتوں کا حقدار بنا دیا کہ تب بھی لعنتیں پڑیں اور آج اسے دنیا سے واصل جہنم ہوئے کئی سو سال ہو گئے ہیں، آج بھی اس پہ لعنتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور جب اسے پتہ چل گیا کہ وہ جانے والا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ یہ بادشاہت میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا میں ایسی بادشاہت پہ تھوکتا ہوں جس بادشاہت پہ، جس تخت پہ نواسہ رسول کا خون لگا ہو۔ اور دوسرے واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس یزید نے کسی لڑکی سے محبت کی، اس لڑکی نے اس کو بہانے سے بلایا اور خنجر مار مار کے ایسے وار کیے، اس کو مار دیا اور کہا کہ تو اس نبی کا نہیں ہو سکتا تو میرا کیا ہوگا، کہ وہ نبی جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کی قبر کا کہیں نشان نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی ذات کے ساتھ، نبی کی ذات کے ساتھ، نبی کی اہل بیت کے ساتھ ایسا کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے یا ایسا عمل کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی رسوا کرتا ہے۔ تاریخ کھنگالو، کہیں بھی یزید کی قبر کا نشان نہیں ملے گا۔ مورخ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے دمشق کا ایک بازار ہے، وہاں لوگ ہر وقت کوڑا پھینکتے ہیں، اس کوڑا پھینکنے کے نیچے اس کی قبر کا کہیں معمولی سا نشان ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ بدلہ ضرور لیتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔